جس کو رمضان کا مہینہ آ گیا، زندگی میں مل گیا، اسے چاہیے کہ روزے ضرور رکھے۔ اگر کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، کسی شرعی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑ دیا، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے رمضان کا روزہ ایک روزہ چھوڑ دیا، کسی عذر کی وجہ سے چھوڑا، سفر کی وجہ سے چھوڑا، یا عورت نے مینٹلی کورس کی وجہ سے چھوڑا، یا کسی اور عذر کی وجہ سے چھوڑا، حضرت علی فرماتے ہیں رمضان کا ایک روزہ جو چھوڑ دیا 100 سال تک برابر روزے رکھتا جائے، رکھتا جائے، رکھتا جائے، ایک روزے کا بدلہ 100 سال کے روزے نہیں ہو سکتے۔ 100 سال کے معنی رمضان کے نہیں، سردی گرمی 12 مہینے روزے رکھتا جائے، رکھتا جائے، 100 سال تک روزے رکھے، رمضان کے ایک روزے کے برابر فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ آج تو کئی مرد کہہ دیتے ہیں میرا دل گھٹتا ہے، عورتیں کہتی ہیں دل گھٹتا ہے، میں کہتا ہوں آج گرمی کی وجہ سے دل گھٹتا ہے، کل قبر میں کیا گھٹے گا؟ جہاں کوئی ہوا نہیں، کوئی پنکھا نہیں، کوئی ایئر کنڈیشن نہیں، چاروں طرف سے بند، لاکھوں من مٹی کے نیچے لیٹنا، وہاں کیا کرے گا دل؟ کیسے نہیں گھٹے گا اور کیسے گھبراہٹ نہ آئے گی؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں قدر کرو رمضان قرآن کی، قیامت میں یہ دونوں چیزیں تمہیں کھینچ کر جنت میں لے جائیں گی۔ قبر میں آدمی لیٹا ہے، عذاب دینے والے فرشتے سرانے کی طرف سے آنے لگتے ہیں، اس طرف سے نماز آ جاتی ہے، تم اس طرف سے نہیں جا سکتے، اس نے نماز کبھی قضا نہیں کی، دائیں طرف سے آنے لگتے ہیں، ادھر سے روزے آ جاتے ہیں، ہمیں کبھی قضا نہیں کیا، تم اس طرف سے عذاب دینے کے لیے نہیں جا سکتے، بائیں طرف سے آنے لگتے ہیں، کھبی طرف سے آنے لگتے ہیں، ادھر سے زکوٰۃ آ جاتی ہے کہ تم نے کبھی زکوٰۃ اس نے کبھی قضا نہیں کی، کبھی نہیں ادا چھوڑی، ہمیشہ ادا کرتا رہا، اس لیے تم اس طرف سے نہیں جا سکتے، پیروں کی طرف سے جاتا ہے تو حج آ جاتا ہے، اس نے مجھے ادا کیا تھا، جب اوپر کی طرف سے آنے لگتا ہے رمضان قرآن آ کے صاحبان کی طرح چھا جاتا ہے اور آواز آتی ہے او فرشتوں جس کو میری رحمت نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہو، تم عذاب دینے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ اصل تو کوئی عبادت بننی پڑتی، ہوتی نہیں ہم سے، اور جو ہوئی ہے وہ بھی اس کے کرم سے، وہ بھی اس کی مہربانی سے۔ تراویح پڑھنے جو آ گیا، اگر اس کو اللہ نہ لاتا تو تیرے جیسے تو ہزاروں ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، اور یہ لوگ اپنے آپ کو کامیاب نہ جانے جو تراویحوں کے وقت میں ہوٹلوں پہ پڑے رہتے ہیں، بیٹھکوں میں بیٹھے رہتے ہیں، یہ تماشا نہیں ہے، میدان حشر لگا ہوگا، دنیا تباہ ہو رہی ہوگی، سوا نیزے پہ سورج تپ رہا ہوگا، لوگ دیکھیں گے عرش عظیم کے سائے کے نیچے کچھ لوگ بیٹھے ہیں، آرام سے لیٹے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں، لوگ سوال کریں گے یا اللہ یہ کون؟ فرمایا ہاں تمہیں پتہ نہیں ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا تھا یہ روزے رکھا کرتے تھے، تم کھایا کرتے تھے، یہ روزے رکھتے تھے، تم پیا کرتے تھے، یہ رات کو تراویح پڑھتے تھے، تم ٹی وی اور بدماشی کا پروگرام کرتے تھے، تم کھیل میں لگے رہتے تھے، آج میں نے ان کو مہمانی دی ہے، میں خدا ان کا میزبان ہوں، یہ میرے مہمان ہیں۔ یوں ہی نہیں ہے تراویح کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا، تماشا تھوڑے ہی ہے، مرو گے نہیں، ہر مرد عورت پہ ذمہ تراویح ضروری ہیں، جماعت ضروری نہیں، عورتوں کے ذمہ تراویح بھی ہیں، جو تراویح نہیں پڑھتی اور جو تراویح پڑھتی ہیں عید کے بعد اللہ کی نظر میں برابر تھوڑے ہی ہوں گی،
ایک ہر روز 20 تراویح پڑھنے والی اور ایک یوں ہی باندھنے میں تو بیمار ہوں، میرا کیا ہے، میں تو تھک جاتی ہوں، مجھے تو چکر آ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں 20 تراویح پڑھنے والی اور یوں ہی لیٹ مارنے والی برابر کیسے ہو جائے گی؟ تجھے معلوم نہیں تیرا آخری رمضان ہے، اگلے رمضان سے پہلے ہی تیری موت آ جانی ہے۔ اس لیے خدا نے فرما دیا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، او لوگوں جس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے، ٹال مٹول نہ کرو، ہیلے بہانے مت کرو، فلیصم، اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، سفر والا مؤخر کر سکتا ہے، بیمار مؤخر کر سکتا ہے، پھر رکھنے پڑیں گے۔ یرید اللہ بکم اليسر، او لوگو پروردگار کا تمہیں تنگ کرنے کا ارادہ نہیں، بلا یرید بکم العسر، تمہارے لیے نہیں چاہتا ہے، تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ میرے بندے تیرا بھلا ہے، رمضان قرآن کے قریب آ جا، ان سے یاری کر لے، تیرے کام آئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز افطار کے وقت لاکھوں لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے۔ میری ایک بات اور یاد کر لو، ارشاد گرامی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ افطار کے وقت جو دعا مانگو وہی قبول ہو جاتی ہے، لیکن ہم اتنے بد نصیب ہیں، اور ان بھی اب رکھ چاپا اور گلاس ہی میں رکھ چا، ایک جگہ سے اٹھائی رکھ چا اور پکوڑے گھنچا، کریں جا روز آگے کھل گیا ساری جمہار محنت کی تھی، روزہ رکھا، اور جڑے ویلے منگن کا ٹائم آیا تو پہ گیا پکوڑا۔ اللہ کا بندہ دعا منگی، دعا پڑھی، روزہ افطار کرن دی۔ تو سا یقین کرو پچھلے ماہ رمضان دے اندر مہمان آئے ہوئے، چھوٹا جا میرا نکا ہے 4 سال کا، میں انہوں نے گل کریں گا اذان جو ہوئی تو میں پکوڑا جو منہ وچ پاون لگا نا، اللہ جاندا ہوں بال نے پکوڑا پکڑ لیا، آخر ابا آج دعا نہیں پڑھتے۔ گھر کی عورتیں بیچاری یوں ہی محروم رہ جاتی ہیں، ارے پانی لائیو، ارے روٹی لائیو، ارے یہ مسجد میں دے کے آنا، ارے یہ فلاں کو سنبھالنا۔ یہ سارے دھندے اتنے نہ بڑھاؤ جو دعا سے بھی رہ جاؤ۔ تو کسی آدمی نے کسی سے وظیفہ پوچھا تھا سونا بنانے کا، ساری رات پڑھتا رہا، جب وہ ٹائم آیا اور یہ بھی تھک گیا، کہنے لگا لوہا ہی بن جا، وہ لوہا ہی بن گیا۔ کمائی کا ٹائم آیا تو ہم خام خواہ ادھر ادھر پڑ گئے۔ اور برا نہ ماننا، پولیس پریڈ کرتی ہے صبح، فوج پریڈ کرتی ہے صبح، ہر مال بھی پریڈ کرتے ہیں افطار کے وقت۔ حضرات جھکو لا تو بچوں کے ہاتھوں سے نہیں بھجے تھے، پر پکوڑے پکڑے تو وہ گھڑم گزرے بھی، بن کوئی بئی شہ آ گئی، ساکھڑی شہ ڈھی تو حاجی صاحب بناؤ چا، چنگی ڈھی گھڑم گزرے بھی۔ یقین کرائے شام کو مولوی کی ٹور میں کھلائی ہو، سودا بھجنا جو ہے دنیا دعا مانگ دی کھڑی ہے، سودا بھجنا۔ تم حضرات ہی بڑے سیانے ہو، آگو پیچھے تو کوئی چھڑے ہونی نہیں نا، کیا کرے بول۔ مولانا اشرف علی تھانوی سرکار رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک طالب علم آیا ہمارے مدرسے میں کانپور کے علاقے سے، تو ہم نے کہا کہ کچھ دیر سے آیا، ہمارے پاس طالب علموں کی تعداد پوری ہو گئی۔ وہ بیچارہ روتا ہوا باہر نکلا، ایک حاجی صاحب تھے، اس نے پوچھا کیا بات ہے کہ اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں۔ مولوی صاحب نے جواب دے دیا کہ داخلہ بند ہے۔ وہ کہنے لگا کہ داخلہ بند نہیں، اصل مرنا روٹی کا ہے، تو پڑھنے کا تو داخلہ تجھے مل جائے گا۔ میری ماں مر گئی، میں نے 40 دن روٹی کھلانی ہے، چل تو 40 دن تو میرے یہاں تھا۔
वो मौलवी साहब को जाकर कहने लगा जी मेरा दाखिला करो, मेरा रोटी का इंतजाम हो गया। उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो मौलाना लिखते हैं कि जब 4 दिन बाकी रह गए तो तालिब इल्मों ने दुआ मांगता हुआ सुना, या अल्लाह किसी का नंबर लगा। उसके 40 दिन तो पूरे होने वाले हो रहे हैं। मौलवी साहब फरमाते हैं कि तालिब इल्मों ने मुझे बताया, तो मैंने कहा खुदा के बंदो इसका इंतजाम करो वरना हर रोज कोई ना कोई मरता ही रहेगा। तुसा लोग जो मरण तो पहले असा मौलवियां दे काबू नहीं आंदे। जेड़े वेले तुसा बीमार पैंदे हो ना, असा सेहत पुछन नहीं आंदे, असा इस वास्ते आते हैं सामने तैयार होई कि नहीं। फरमाया फमन शाहिदा मिलकुम शहरा फलियसुम, जिसको रमजान की बाबरकत घड़ियां मिल गई, रहमतों वाली साथें मिल गई, खैर बरकत वाला महीना मिल गया, नूरों भरा महीना मिल गया, भागों वाला महीना मिल गया, बख्शिश वाला महीना मिल गया, जन्नत के दरवाजे खुलने वाला महीना मिल गया, अल्लाह की रहमत का दरिया बहने वाला महीना मिल गया, और क्या चाहिए? फरमाया युरीदुल्लाह, मैं खुदा तुम्हें तंग नहीं करना चाहता, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, मैंने तो गुनाहों को बख्शिश के लिए भट्टी बनाई ताकि तेरे गुनाह माफ हो जाए, तेरी खताएं माफ हो जाए। वली तुकमिलुल इद्दत वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। मेरा नाम बुलंद करता है, मेरा नाम बुलंद करता है, इससे बढ़कर खुदा और क्या देगा? फरमाया एक रोजा तो तूने रख लिया और 100 आदमियों का रोजा इफ्तार करा दिया। फरमाया कि तेरे नाम अमाल में 101 रोजा रखने का सवाब लिखा गया, और जिन्होंने इफ्तारा है उनके सवाब से कमी नहीं, क्योंकि अल्लाह मियाँ का कोई काम ऐसा नहीं जो किसी से छीन कर किसी को दे। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये था बयान हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी साहब का, और बहुत ही खूबसूरत बयान था हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी साहब का। अब आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ बयान को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई उसके माह रमज़ान में हम आपके लिए ऐसे ही हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी साहब के बयानात लाते रहेंगे। तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक